يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں جو ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ بظاہر روزہ بہت مشقت والا عمل ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 کاموں سے رکنا ہے، کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے۔ ان 3 کاموں سے اللہ کی رضا کی نیت سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موسم سرد بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے۔ سرد موسم میں مشقت کم ہوتی ہے اور گرمی کے موسم میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ مشقت ایسی نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو اور انسان اسے برداشت نہ کر سکتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کتنی مشقت اٹھانے کی طاقت ہے اور کتنی مشقت اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کو ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارا اور آپ کا روزانہ کا یہ مشاہدہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مشین وجود میں آتی ہے، مثلاً یہ ایمپلیفائر ہے جو اس وقت چل رہا ہے اور اس کے ذریعے میری آواز دور تک پہنچ رہی ہے۔ بنانے والے نے اسے بنایا ہے تو اس کی کیپیسٹی بھی اس نے طے کر دی ہے کہ اس مشین کے اوپر اتنے بھونگے چل سکتے ہیں، اتنے بھونگوں کا لوڈ یہ مشین اٹھا سکتی ہے۔ اگر اس سے زائد اس کے اوپر لوڈ ڈالا جائے گا تو یہ مشین اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے گی، گرم ہو جائے گی یا فیل ہو جائے گی اور کام کرنا بند کر دے گی۔ آپ بڑے بڑے ٹاوروں میں چڑھتے ہیں، لفٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لفٹ کے اوپر اس کی کیپیسٹی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ لفٹ اتنا لوڈ لے کر چڑھ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ لوڈ ہوتا ہے تو وہ لفٹ بولنے لگتی ہے، آواز آنے لگتی ہے، اس میں الارم لگا ہوا ہوتا ہے، وہ الارم بجنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ لوڈ ہو گیا ہے، اب اس لوڈ کو کم کرو تب یہ اوپر جائے گی۔ تو انسان جس مشین کو بناتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ مشین کتنا لوڈ لے سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، اللہ نے انسان کے اندر صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ انسان کتنی مشقت اٹھا سکتا ہے اور کتنی مشقت اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنی طاقت بندہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی کتاب میں اس کا اعلان فرمایا ہے۔
آج ہی قرآن کریم کا جو حصہ تراویح کی نماز میں تلاوت کیا گیا، اس میں 2 موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا اعلان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بندے کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے اللہ اتنا ہی بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری اسے دیتے ہیں۔ اسی طرح لا تکلف نفس الا وسعها، دوسرے مقام پر فرمایا کہ کسی جان کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی مشقت برداشت کرنے کا مکلف بناتے ہیں جتنی مشقت وہ اٹھا سکتا ہے۔ بظاہر روزے میں بڑی مشقت ہے، لیکن یہ اتنی بھی مشقت نہیں ہے کہ انسان اسے برداشت نہ کر سکے اور اس مشقت کو وہ اٹھا نہ سکے، اس کے بوجھ کو وہ اٹھا نہ سکے۔ ایک تو انسان کے اندر اس کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، اور دوسرے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس پر مشقت عبادت کو انجام دینے کے لیے بڑے وعدے اس سے فرمائے ہیں، بڑی ترغیبیں دی ہیں، بڑے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اس کو ایسا ہی سمجھو کہ جیسے اگر کوئی اس دنیا میں آپ کو کام کرنا ہو اور اعلان ہو جائے کہ بھئی فلاں جگہ آپ آئیے، تو ہر آنے والے کو 10,000 روپیہ ملے گا۔ آپ یقین جانیے کہ رات میں لوگ سوئیں گے نہیں، لائن لگانی ہے صبح 8 بجے سے، رات بھر سوئیں گے نہیں اور وہاں لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ سخت گرمی کا موسم ہو تب بھی وہ لائن میں کھڑے رہیں گے، بھوک اور پیاس سب برداشت کر لیں گے، صرف کس لالچ میں کہ 10,000 روپے ملنے والے ہیں۔ انسان کے اندر جب کسی چیز کی طلب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس طلب کے بعد اسے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اسے گرمی، سردی، بارش، ہر موسم کی سختیوں کو جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور روزے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی بنائی۔ سب سے پہلے تو یہ تسلی دی ایمان والوں کو کہ دیکھو روزے کی یہ عبادت جو تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے تو یہ صرف تمہارے اوپر ہی نہیں فرض کی گئی، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اب آدمی کی یہ فطرت ہے کہ اگر تنہا اس کو کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے تو اس پر بھاری پڑتا ہے، اور اگر تنہا اس کو نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ہوں اور سب کو اسی کام کرنے کا حکم دیا جائے تو آدمی اتنی مشقت محسوس نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس ذمہ داری کو، روزے کے اس فرض کو اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ سمجھو، یہ تو ایسی اہم عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب پر روزے فرض کیے تھے، اور پھر روزے کا خوگر بنایا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، دھیرے دھیرے روزے کی عادت ڈلوائی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو۔ شروع میں صرف ایام بیز کے روزے تھے اور عاشورہ کا روزہ تھا، عاشورہ کا روزہ فرض تھا، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ یہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی تو اب وہ روزہ فرض نہیں رہ گیا، اب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے۔ لیکن یہ فرض بھی کیسے کیے گئے؟ روزہ رکھو، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں
وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیا کریں۔ مال والوں کے لیے تو آسانی ہو گئی کہ بھائی وہ روزہ نہ رکھیں، ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ یعنی صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے وہ دے دیا کریں۔ یہ آسانی شروع میں دی گئی، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ روزہ رکھنا یہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہیں اختیار ہے، چاہو تو روزہ رکھو اور چاہے تو ہر روزے کا فدیہ دے دیا کرو، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ معاملہ کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزہ سب کے اوپر فرض قرار دیا، سوائے ان لوگوں کے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان پر فرض نہیں رہ گیا، بلکہ ان کے لیے فدیہ کا حکم باقی رہا۔ اسی طرح جو مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو افطار کرنے کی اجازت دی کہ جب بیماری ختم ہو جائے پھر روزے کی قضا کر لو۔ مسافر ہے اس کو افطار کی اجازت دی کہ سفر کی حالت میں آدمی جس کام کے لیے نکلا ہے بھوکھا پیاسا رہ کر کے اس کام کو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے آسانی دی۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ مشقت نہیں پسند کرتے، اللہ آسانی کو پسند کرتے ہیں۔ ایک آدمی سفر میں نکل گیا، سفر شرعی پر چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزہ افطار کی اجازت دے دیتے ہیں، بعد میں جب واپس آئے تو اس کی قضا کر لے۔ تو فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، سوائے مسافر اور مریض کے۔ لیکن یہ روزہ ابتدا میں بہت طویل تھا، بہت لمبا تھا۔ یہ روزہ اس میں 24 گھنٹے میں صرف مغرب کے بعد سے لے کر کے یعنی غروب آفتاب سے لے کر کے عشاء تک، یعنی جب تک آدمی سو نہ جائے، بس اتنے وقت اسے کھانے پینے کی اجازت تھی۔ سو گیا تو اب روزہ وہیں سے شروع ہو گیا، پھر پوری رات کا روزہ، پورے دن کا روزہ، سحری وغیرہ کچھ نہیں۔ اتنا لمبا روزہ تھا، اتنا لمبا روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، لیکن صحابہ کے اوپر یہ چیز بہت ہی گراں گزری، ان کی طاقت سے باہر ہو گئی۔ ایک صحابی نے دن بھر روزہ رکھا اور شام کو گھر واپس آئے، اور بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رکیے، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں، اور ادھر وہ کھانا تیار کرنے لگی، یہ تھکے مادے سے سو گئے۔ اب سو گئے تو اب کھا پی نہیں سکتے، پھر روزہ شروع ہو گیا، رات بھر کا روزہ، دن بھر کا روزہ۔ دن پورا ہوتے ہوتے ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ حد مقرر فرما دی کہ دیکھو اب اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک کا روزہ رکھنا ہے، باقی پوری رات کھاؤ پیو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، فجر کے یہاں تک کھاؤ پیو۔ سفید دھاگا اور کالا دھاگا جب الگ ہو جائے، یعنی رات کی تاریکی کالا دھاگا اور صبح صادق کا اجالا سفید دھاگا، فرمایا جب یہ دونوں ممتاز ہو جائیں تو وہاں تک کھاؤ پیو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت بخشی، اور پھر اس کے اجر کا اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔
اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنی ترغیبیں دیں، اتنی آسانیاں روزے میں۔ ایک تو اللہ نے انسانوں کے اوپر ان کی مشقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ صبح سے شام تک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہ جانا یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ آدمی دنیا کے معمولی سے کام کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے، تو کیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک اللہ کے لیے بھوکا رہنا، اللہ کے لیے پیاسا رہنا، اگر یہ دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرا یہ بھوکا رہنا اللہ کے لیے ہے، میرا یہ بھوکا رہنا پیاسا رہنا اللہ کے لیے ہے، میرا یہ روزہ رہنا اللہ کے لیے ہے، تو کتنا ہی سخت دن ہو، کیسی ہی گرمی ہو، انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر یہ حوصلہ نہ ہو تو پھر تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ انہی کو یہ توفیق مل سکتی ہے جنہیں اللہ دے دے، ورنہ آج صورتحال میرے دوستو بہت خراب ہو چکی ہے، اور دن بدن روزے کے تعلق سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ 90% بلکہ میں یہ کہوں کہ اس سے زائد ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ 90% سے زائد لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، خاص طور سے ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ روزے سے بہت دور ہے۔ ابھی ہمارے اپنے محلوں میں ہوٹلیں ہیں، میں جانتا ہوں جس وقت میں یہاں بھیونڈی میں آیا ہوں اس وقت اتنا ماحول خراب نہیں تھا، لیکن اب تو کھلے عام سڑکوں پر چلتے ہوئے، دکانوں پر بیٹھے ہوئے لوگ روزہ کھاتے ہیں۔ دکاندار بیٹھا ہوا ہے، آرام سے کھا پی رہا ہے، چند پیسے کمانے کے لیے وہ اللہ کی نافرمانی بیٹھ کر کر رہا ہے۔ بہت خراب ماحول ہو گیا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اتنی بڑھ گئی ہے، اللہ کے فرائض کو علل اعلان توڑا جا رہا ہے۔ اور میرے دوستو، جب اللہ کے فرائض کو علل اعلان توڑا جائے گا، خلاف ورزی کی جائے گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ خوش ہوں گے؟ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ اللہ کی مدد اللہ کی رضا کے بغیر نہیں آتی، اللہ کی نصرت اللہ کی رضا کے بغیر نہیں آتی، اور اللہ کی رضا اللہ کے احکامات پر چل کر ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، على القوم الكافرين۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تو نے ایک مرتبہ پھر یہ مبارک مہینہ عطا کر دیا ہے، اے اللہ اس مبارک مہینے میں اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی خوشنودی نصیب فرما دے،
اے اللہ اس ماہ مبارک میں ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما جو تجھے ناراض کرتے ہوں، جو تجھ کو ناپسند ہوں۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ فرما دے، زبانوں کو گناہوں سے محفوظ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے کانوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ کرم فرما دے۔ اے اللہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اے اللہ یہ سب ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ یہ ہمارے اعمال بد کے نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اے اللہ یقیناً تو ہماری بدعمالیوں سے ناراض ہے، لیکن اے اللہ تو ہی نے کہا ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں رؤوف ہوں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے نادان بندے ہیں۔ اے اللہ نادانی میں ہم نے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ ہم سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ اے کریم آقا تو نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، تیری رحمت اور تیری مغفرت بارش کے قطروں کی طرح برستی ہے۔ تیری طرف سے تو اعلان ہوتا رہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، سوالی ہیں، گداگر ہیں۔ اے اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے کرم کا صدقہ عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس مبارک مہینے میں تیری نافرمانیوں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں۔ اے اللہ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رضا کے لیے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، تراویح کی توفیق عطا فرما دیجئے، استغفار کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے رسول نے کہا ہے کہ اس مبارک مہینے میں 4 دعائیں کیا کرو، کلمہ شہادت کثرت سے پڑھا کرو، استغفار کثرت سے کرو، جنت اللہ سے مانگا کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم کثرت سے کلمہ شہادت پڑھنے والے بن جائیں، استغفار کرنے والے بن جائیں، اور تجھ سے جنت مانگنے والے بن جائیں، اور جہنم سے پناہ مانگنے والے بن جائیں۔ اے اللہ اپنی رضا کے راستے پر عافیت کے ساتھ ہمیں چلا دے۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اور جن کی اولادیں ہیں اے اللہ ان کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اے اللہ وہ بھی دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔